تو فرمایا کہ منافق کے مختلف چہرے ہوتے ہیں، وہ مختلف لوگوں سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، یا جوانوں کی صورت میں آئے گا، یا وہ عالموں کی صورت میں آئے گا، یا روضہ خانوں کی شکل میں آ جائے گا مثلا، یا وہ کسی بھی حلیے میں آ جائے گا۔ وہ لوگ انہیں پتہ ہے کہ کس گروہ کو خراب کرنا ہے، وہ اسی گروہ کے لیے مؤثر شخصیت کے طور پر آ جائے گا۔ 2 آیتوں کی آج آپ کی خدمت میں جو ہیں اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ دونوں آیتیں بھی منافقین کے بارے میں ہیں۔ پہلی آیت 11ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا یعنی جب، قیلا کہا گیا، لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا گیا، لا تفسدوا فساد بپا مت کرو، فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں فساد مت کرو، قالوا انہوں نے کہا، انما نحن مصلحون ہم تو بس مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تم ہمیں کہہ رہے فساد بپا مت کرو، ہم تو زمین پہ اصلاح کرنے والے ہیں، تم کہہ رہے ہم فساد کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں، اظہار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، جبکہ خدا اور رسول اور مومنین کو پتہ ہے کہ یہ لوگ فساد کرتے ہیں، تو یہ لوگ آ کے ان سے کہتے ہیں بعنوان نہی از منکر کہ یہ فساد پیدا مت کرو، زمین میں خرابی پیدا مت کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں فساد کدھر کرتے ہیں۔ یہ فلموں کی مانند ہے، ایک کو بچانا ہے 100 کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ تو تمام فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کسی ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے 100 بندوں کو قتل کیا بیچ میں، وہ جو مجرم بھاگ رہا ہے وہ بھی کتنے لوگوں کو قتل کرتا ہے، کتنے گھر گرا دیتا ہے، کتنی دکانیں خراب کر دیتا ہے، کتنے گاڑیاں آپس میں مثلا ٹکرا جاتی ہیں، فساد ہی فساد، جبکہ ایک مجرم ہے۔ اور اس طرح مثلا پولیس والے جو اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اب اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کئی گاڑیاں تباہ، کئی گھر خراب، کئی لوگوں کو روڈ میں جا کے جو ہیں مسل کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی سمجھتے ہیں اصلاح ہے، یہ کون سا اصلاح ہے؟ ایک مجرم کی خاطر آپ جو ہیں 100 بندوں کو قتل کیا ہے۔ منافقین اصلاح اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ مثلا باور اگرچہ حقیقتاً وہ لوگ فساد ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہراً وہ لوگ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جس طرح تمام ہمارے یہاں اس دور کے جو ہیں، اس دور کی خاص تنظیمیں اس طرح کی ہیں، ظاہراً اچھا برنامہ ہوتا ہے لیکن اس کے ذیل میں ان کے خفیہ ارادے ہوتے ہیں جو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 11، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے یا کہا گیا کہ فساد پیدا مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ اگرچہ منافقین نصیحت قبول نہیں کرتے، پھر بھی انہیں نہی از منکر کرنا چاہیے۔ کس لیے؟ بعنوان اتمام حجت، تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ بھئی ہم نے بتایا تھا، کہا تھا کہ فساد پیدا مت کرو، خدا کی طرف سے، مومنین کی طرف سے اتمام حجت۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بات نہیں سنے گا، یہ لوگ بات نہیں سنیں گے، پھر بھی آپ جو ہے کریں۔ تو لہٰذا ان سے کہا گیا، مومنین نے، پیغمبر اسلام مومنین نے بتایا کہ یہ فساد پیدا مت کرو، تو انہوں نے کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ایک تو لہٰذا اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ منافقین نصیحت قبول نہیں کریں گے، پھر بھی آپ کو چاہیے کہ بعنوان نہی از منکر انہیں بتا دیں کہ بھئی یہ خرابیاں پیدا نہ کریں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ نفاق باعث فساد ہے۔ جن کے دلوں میں نفاق ہے، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، عمل میں کچھ اور نیت میں کچھ، تو جن میں نفاق ہے یہی نفاق باعث فساد۔ زمین میں فساد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ لوگوں کو ہم غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن اصلاح نہیں کرنا چاہتے، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔
تو چونکہ دوسروں کو غلط فہمی میں رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم متدین ہیں، ہم فلاں اس طرح کر کے آگے آ جاتے ہیں، جبکہ ارادے کچھ اور ہوتے ہیں، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا نفاق باعث فساد ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پیدا مت کرو، یہ منافقین سے کہا، یعنی تمہارا نفاق باعث فساد ہے، فساد پیدا مت کرو۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ منافق اپنے مختلف چہروں کو اصلاح اور لوگوں سے موافقت کرا، یہ ان کا کام یہ ہے کہ اب ایسا چہرہ، ایسا حلیہ بنا لیتے ہیں کہ مومنین کے ساتھ موافق ہے، ہم رنگ ہم آہنگ نظر آ جاتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں مومنین سے بھی 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ جماعت میں ریگولر وہی لوگ آئیں گے، ماتم بھی وہی لوگ سب سے زیادہ کریں گے، پیسے بھی چندہ بھی یہی لوگ زیادہ دیں گے جن کے دوسرے برنامے ہوتے ہیں، وہ جو ہیں آپ کو شک و شبہ نہیں ہونے دیتے، لیکن وہ داخل ہو جاتے ہیں ہمارے اندر، آپ کو پتہ بھی چلنے نہیں، چونکہ وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں۔ مثلا ہم لوگ یہاں ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لیے کوئی بھی آپ کام کرنا چاہے نیک کام، تو آپ کے لیے فنڈنگ کی کمی ہوتی ہے، پیسوں کی کمی ہوتی ہے، تو اگر ایک بندہ آ جاتا ہے آپ کو جو ہے ڈبل ٹرپل چندہ دے دیتا ہے، تو ہم لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، اپنے کابینے میں بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے انجمن میں بھی رکھ لیتے ہیں، اپنا دوست بھی بنا لیتے ہیں، اپنا ہمراز بھی بنا لیتے ہیں، تمام راز اس کو بتا دیتے ہیں۔ اس کا کیا جاتا ہے، اس نے تو کہیں سے پیسے لا کے دے دیا آپ کو، وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ کے سارے راز ماز بتا دیں۔ تو جو زیادہ چندہ بڑھ چڑھ کے دینا چاہتے ہیں جبکہ اس کا سابقہ دینداری نہ ہو، تو آپ کو شک کرنا چاہیے کہ یہ بندہ کیوں انٹرسٹ لے رہا ہے، جبکہ اس کو تو دین سے کوئی سروکار نہیں تھا، پہلے تو کوئی ایسا کام نہیں، اچانک یہ اندر گھس آیا پیسے دے رہے ہو چاپ کے ساتھ، تو احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ ان کے دوسرے برنامے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 2 قدم آگے ہی نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو منافقین کیا کرتے ہیں، وہ خود کو آپ سے موافق بنا لیتے ہیں، امامہ بنا لیتے ہیں، چہرے کا میک اپ ہوتا ہے، داڑھی ہوتی ہے، خوبصورت داڑھی ہوتی ہے، اور قرات بھی اچھی ہوتی ہے، تعلیم بھی اچھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آپ اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے، اور لیکن انہوں نے فساد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے جو ہیں ظاہراً علماء ایسے موجود ہیں کہ ان کا درس بھی ایک سے ایک ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک خرابی کہیں نہ کہیں کرنی ہوتی ہے، اسی کی خاطر وہ سارا کام ٹھیک کر لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، عقبہ پہن لیتے ہیں، نمازیں بھی مسلسل پڑھتے ہیں، مثلا نماز شب بھی پڑھیں گے، سب وہ آپ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے کم نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک خرابی کرنی ہوتی ہے۔ ابھی انہوں نے لے دے کے آخر میں کیا کرنا ہے، لیکن اگر انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی نمازوں میں یہ شہادتیں پڑھ لیا کرو، تبرہ کیا کرو، مثلا یہ کرنا ہے، وہی ایک کام کی خاطر پورے سال وہ لوگ تیاری کر لیتے ہیں، تقریر کریں گے ایسے، اور آخر میں ایک بات بیان کریں گے جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے، وہ آخر میں بتا کے وہ چلے جائیں گے، پورے 10 دن وہ صحیح تقریر کریں گے، ایک دن وہ ایک غلط نعرہ لگائے گا، کیونکہ آپ کو پہلے اعتماد میں لے لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا ضربت لگا کے چلا جاتا ہے، تو پورا 10 دن کی تیاری اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، شروع سے ہی وہ لوگ فساد پیدا کرنا نہیں چاہتے، پتہ چل جاتا ہے شروع سے ہی، اگر لہٰذا وہ آپ کے ذہن کے موافق ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسے ایسے فضائل بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ایک جگہ اس کو پتہ ہے کہ کہاں پر میں نے یہ بات کہنی ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے، تو ملک میں فساد ہو جاتا ہے۔ ایک نعرے کے سبب مجلس بھی پڑھیں گے، جلوس میں بھی جائیں گے، زنجیر زنی بھی کریں گے، سینہ زنی بھی کریں گے، نوحہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک بازار میں جہاں پہ مثلا اہل سنت ہے یا دوسرے جو ہیں لوگ ہیں، وہاں پر ایک غلط نعرہ لگائے گا وہ، تاکہ وہ لوگ ایک دم جلے جوش میں آ جائیں، ہمارے خلاف ہو جائیں، وہی کافی ہے، اس کا کام ہو چکا۔ یہ جو سارے نوحہ خوانی، وہ زنجیر زنی، وہ سینہ زنی، وہ سب کا اس نے نتیجہ وہی لینا ہے، وہاں جا کر اس نے ایک نعرہ لگانا ہے، مثلا فلاں کے پیر پہ لعنت کریں گے، فلاں کے اس پہ لعنت کریں گے، وہ یہ اسی کام کے لیے وہ داخل ہوا ہے۔ یہ منافقین کی نشانی ہوتی ہے
کہ وہ آپ کو اس طرح نہیں آئیں گے بھائی میرے، پھر تو آپ اس کی بات نہیں سنیں گے. وہ پہلے آئیں گے، دوستی کریں گے، چندہ بھی دیں گے، تنظیم میں بھی آ جائیں گے، سب کچھ، چونکہ آپ کی ساری باتیں وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ منافق کے مختلف چہرے ہوتے ہیں، وہ مختلف لوگوں سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. یا جوانوں کی صورت میں آئے گا، یا وہ عالموں کی صورت میں آئے گا، یا روضہ خانوں کی شکل میں آ جائے گا مثلا، یا وہ کسی بھی حلیے میں آ جائے گا. وہ لوگ، انہیں پتہ ہے کہ کس گروہ کو خراب کرنا ہے، وہ اسی گروہ کے لیے مؤثر شخصیت کے طور پر آ جائے گا. تو یہ منافقین جو ہیں وہ ظاہراً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو اپنے آپ کو مصلح دکھاتا ہے وہ کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ چوتھی، انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. چوتھا، پانچواں پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ منافق اپنی بیجا تعریف سے خوش ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں، اپنی خلاف ورزیوں کی توجیہ کرتا ہے. تو یہ جو منافقین ہوتے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ خود پسند ہیں، ان کی تعریف کرنے خوشحال ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی تنقیص کریں. یہ جو بھی خراب کاری کریں اس کی ایک توجیہ ہوتی ہے، ان کے پاس ایک ریفرنس ہوتا ہے. ایک ہزار حدیثیں جن میں تشہد ثالث جو ہے، شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں ہے، سب کو چھوڑ دیں گے. ایک ضعیف ترین حدیث جس میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ ملے گا، اس کو لیں گے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، باقی سب کو چھوڑ دیں. اچھا، یہ کام کرتے ہیں لوگ. کہیں کو باہر جو ان کے مطلب کی بات کہاں پر ہے، اس نے وہی لینا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ اپنی مختلف خلاف ورزیوں کی توجیہ کرتا ہے، ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں. وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں کہ اصلاح گر ہے، اصلاح کرنے والے، جبکہ وہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. یہ 11ویں آیت کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد پیدا نہ کرو، یہ لوگ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں. یہ منافقین کی ایک. 12ویں آیت میں الا آگاہی دیا خدا متعال نے، الا انہم ہم المفسدون، ان کی باتوں میں نہ آنا. الا یعنی آگاہ رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو. الا یعنی یہ، الا انہم یہ لوگ، ہم المفسدون یہی فسادی ہے. یہی لوگ، اردو میں ترجمہ ہی ہم کریں گے، یہی لوگ ہی فسادی ہیں، فساد پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں، اسمبلیوں میں آنے والے سب کے نعرے اچھے ہوتے ہیں، نعرے اچھے ہوتے ہیں، اسمبلی میں آنے کے بعد ان کے کام اچھے نہیں ہوتے. تو یہ لوگ فساد پیدا کرتے ہیں ملک میں، اقتصادی فساد، جنسی فساد، مذہبی فسادات، سب انہی کی وجہ سے. اللہ خدا متعال نے مؤمنین کو لیے آگاہی کے طور پر، الا انہم هم المفسدون، یہ لوگ فساد کرنے والے ہی تو ہیں، یہی لوگ ہی ہیں فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، نہیں ان کی انہیں پتہ نہیں ہم فساد کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ غلط جا رہے ہیں اس کا احساس نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، یعنی جو ہم غلط کام کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم فائدے میں رہیں گے، جبکہ یہ لوگ نقصان میں. یعنی حقیقت حال سے بے خبر ہیں یہ لوگ. ظاہراً ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، ظاہراً ہمارے اندر نفوذ کرنا چاہتے ہیں، ظاہراً وہ لوگ ہمیں شکست دینا چاہتے ہیں. نہیں پتہ کہ یہ خود ان کے خلاف، یہ سارا نتیجہ ان کے خلاف جائے گا، یعنی انہیں فائدہ نہیں ہوتا. عموماً جو لوگ طاغوت کے لیے کام کرتے ہیں ان کی زندگی مختصر ہوتی ہے. طاغوت یعنی ان کا ایک حد تک ان سے کام لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو فارغ کر دیتے ہیں، پھر ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، یا ناکارہ کر دیتے ہیں یا قتل کر لیتے ہیں. تو یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم فائدے میں رہیں گے. تو منافقین اسی طرح آتے ہیں، آج کل کے کرائے کے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آتے ہیں معاشرے میں، خطیب بن کر آتے ہیں، امام جمعہ بن کر آئیں گے مثلا، امام جماعت بن کر آئیں گے مثلا، روزہ خان بن کر آئیں، کسی بھی شکل میں لوگ آ جائیں گے، چونکہ انہوں نے تنخواہ لینا ہوتا ہے. تو منافق کہ ان کے بارے میں فرمایا خدا متعال نے، آگاہ رہو، انہم بے شک یہ لوگ، ہم المفسدون
یہی تو فساد پیدا کرنے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، نتیجے سے بے خبر ہے کہ خود ان کے لیے کیا ہونے والا ہے، اسے نہیں سمجھتے. تو قرآن مجید کے عمومی اور اجمالی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نفاق روح پر انتہائی برے اثر چھوڑتا ہے، کہ منافق شخص کی گفتار، اس کا کردار سبب بنتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں مشکلات سے پریشان، مشکلات اس کے لیے آ ہی جائے گی. جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں خود وہی لوگ ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. ان کی تنخواہ بند کر دیتے ہیں، ان کے بچوں کو جس طرح طالبان کرتے تھے کہ بچوں کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، وہی زندگی بھر ہمارے لیے کام کریں تو ہم قتل کریں گے. اب وہ زندگی بھر ادھر کام کرے تاکہ ان کے بچوں کو قتل نہ کرے، تاکہ راشن بند نہ کرے، پریشانی میں رہتے. تو خداوند متعال ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ حقیقی شعور سے ناآگاہ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں فرماتا لا یشعرون، یہ لوگ شعور نہیں رکھتے کہ خود ان کے لیے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کا شعور نہیں رکھتے. ان کے لیے بہت برا نتیجہ نکلے گا، اس کا بھی شعور نہیں رکھتے. خداوند متعال کہ ہاں ان کے لیے کیا برا انجام ہے، اس کا بھی شعور نہیں رکھتے. اور ہم السفہاء، خداوند متعال نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، عقل نہیں رکھتے. یہ لوگ یعنی حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے، حالانکہ یہ خود کو عقل مند سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ بے وقوف ہیں چونکہ حقیقت حال سے آشنا نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے. یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خداوند متعال بھی وہ جو ہے تیسری طاقت ہے. خداوند متعال ایک دشمن ہے اور ایک مومنین کا گروہ. دشمن مومنین کے ساتھ منافقانہ رویہ رکھتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ خداوند دیکھ رہا ہے، ایک تیسری طاقت ہے جو سب پر غالب ہے، ضرور مومنین کی مدد فرمائے گا اور ظالمین کو خداوند متعال ضرور ناکام بنا دیتا ہے. اس سے بے خبر ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں خداوند کچھ بھی نہیں کرتا. تو حقیقی شعور سے یہ لوگ نابلد ہوتے ہیں، اور یہ لوگ غور و فکر بھی نہیں کرتے، انجام کیا ہوگا نہیں سمجھتے. لا یفقہون، سمجھتے نہیں یہ لوگ، جتنی کوشش کریں آپ کی انہیں سمجھا دیں وہ نہیں کرتے، وہ نہیں سمجھتے، اسی اپنے کام پہ ہی رہتے ہیں تا ان کی اپنے برے انجام کو پہنچ جاتا ہے. اور لا یعلمون، نہیں جانتے. یہ لوگ ہمیشہ حیرت میں سرگردان رہتے ہیں. یعمہون، خدا متعال نے فرمایا کہ یہ لوگ سرگردان رہتے ہیں. لا یبصرون، حقائق کو نہیں دیکھتے یہ لوگ. یہ منافقین کی نشانی ہوتی ہے. تو صحیح قلبی اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے وحشت میں ہوتے ہیں، چونکہ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں یہ لوگ ہمیشہ، اور دشمن کی طرف سے جن کے لیے کام کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ وحشت زدہ ہوتے ہیں. نہ معلوم ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ لوگ آئندہ، نہیں معلوم. وحشت میں ہوتے ہیں، اضطراب میں ہوتے ہیں، دردناک عذاب پھر ان کا مقدر ہے. حذر الموت، موت کا خوف ان کے اوپر ہوتا ہے کہ یار کہاں پہ مجھے مارے گا یہ لوگ. یہ حذر الموت، یہ بھی قرآن کی ہے سورہ بقرہ کی 19ویں آیت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تو آخری انجام ہے، آخری نتیجہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ یہاں مومنین کے خلاف، دین کے خلاف منافقانہ روی، شاید کفار سے بھی زیادہ ان کے لیے سزا ہو، چونکہ کفار تو کھل کے سامنے آتے ہیں، ہم آپ کے دشمن ہیں. کچھ تو کفار دشمن بھی نہیں ہے، بس خالی نہیں مانتے. کچھ کفار حربی ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ کفار حربی ہیں، وہ مد مقابل میں آ جاتے ہیں، پتہ ہے. لیکن منافق ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی چائے میں زہر ڈال کے آپ کو پلا کے وہیں پہ آپ کو فارغ کر کے آتے ہیں. یہ اس طرح کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے دخل سے پیسے بھی چوری کریں گے، آپ کے ساتھ خیانت بھی کریں گے یہی ساتھ. تو یہ دشمن بڑا سخت ہوتا ہے. اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک، علیم دردناک. تو اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ منافقین کے ظاہری جو ہے خوبصورت نعروں پہ نہ جائیں. گمراہ کن مقاصد ہوتے ہیں ان کے، لہٰذا ان کی اچھی خاصی خطابت کو نہ دیکھیں،
ان کی آواز پہ نہ جائیں کہ یہ لوگ خوبصورت منقبت پڑھتے ہیں، خوبصورت روزہ خوانی کرتے ہیں، خوبصورت تقریریں کرتے ہیں، ان کے اصل تک جائیں، دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے منصوبے کیا ہے، اس سے آشنا ہونا چاہیے۔ اس لیے خدا متعال نے فرمایا مومنین سے کہ الا، یعنی ہوشیار رہو، خبردار رہو، آگاہ رہو ان سے، الا انہم ہم المفسدون۔ منافقین کی خیالی اور اونچی پروازیں، مغرورانہ وہمی بے پایا پروگراموں کو توڑا جائے۔ وہ لوگ سمجھ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے برنامے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ سمجھتے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو خدا متعال نے فرمایا کہ ان کے پروگرام کامیاب نہیں ہونے والے، یہ لوگ فساد کرنا چاہتے ہیں، جب کامیاب نہیں ہوتے اور فساد بپا کر لیتے ہیں۔ تو ان سے ہمیشہ آگاہ، منافقین سے آگاہ رہیں۔ اپنے پاس آنے والے، اپنے دوست، اپنے محفل میں رہنے والے، آپ کی تنظیم میں آنے والے، آپ کی کمیٹی میں آنے والے تمام ایک ایک پہ آپ نظر رکھیں کہ یہ کون ہے، تو کیا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ایک دم پہلی میٹنگ میں ہی آپ تمام راز کھول کے نہ بتا دیں۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا الا، یعنی مومنین سے فرمایا آگاہ رہو، ہوشیار رہو کہ یہ لوگ فساد کریں گے۔ منافقین جو تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی فساد بپا کرنے کے در پہ رہتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ فساد کرنا چاہتے ہیں، خرابی، تنظیموں میں لڑانا ہے، اور دینی مذہبی سیاسی جماعتوں میں آنا ہے اور ان کو آپس میں لڑانا ہے، آپس میں چاپلوسی کرنا ہے، اس کے ایب جوئی کرنا ہے، شخصیت کشی کرنی ہوتی ہے، یہ آپس میں آپ کی تنظیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ آپس میں لڑاتے ہیں، مسخرے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہر تنظیم میں پہلی بنیاد مذاق اور جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مذاق بڑھتے فسادات میں آ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی شکایت کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس ان کی شکایت کریں گے، پھر آپ کے پاس اس کی شکایت کریں گے، پھر یہ تاکہ ایک دوسرے کے دل خراب ہو جائیں، اور پھر یہ تنظیم آگے نہیں بڑھے گی، یہ آرگنائزیشن جو بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو یہاں سے وہ لوگ توڑنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ آتے ہیں، لڑاتے ہیں، خود بھی لڑیں گے چونکہ فساد کرنا ہوتا ہے، چلو ایک دو تھپڑ کھائیں گے پرواہ نہیں ہے، لہذا فساد کرنا ہوتا ہے۔ تنظیمیں عموماً اس طرح ٹوٹ جاتی ہیں، سارے مقاصد درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے منافق ہر وقت ہم المفسدون، وہ لوگ فسادی ہیں، فسادی نے ہر وقت فساد کے چکر میں رہتے ہیں۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہوشیاری اگر حق کے راستے میں نہ ہو تو بے شعوری ہے۔ یہ لوگ خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں، ہوشیار ہیں مومنین کے خلاف کام کرنے کے لیے، لیکن حقیقت حال سے بے خبر ہے۔ تو یہ شعور لاشعوری ہے، یہ کوئی خاص شعور نہیں ہے، شیطانی برنامے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہوشیار ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں، خدا اہل بیت اطہار نے احادیث میں فرمایا کہ ہمارے دشمن احمق ہوتے ہیں۔ احمق یعنی یہی ہے کہ وہ لوگ نہ اپنے انجام سے بے خبر ہے، نہ دشمنوں کے انجام سے خبردار، دونوں طرف سے انہیں خبر نہیں ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو ہے میرے ذمے کے میں مومنین کی مدد کروں، تو خداوند اس سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب آئیں گے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم ضرور اپنے رسول کی مدد کریں، ہم ضرور مومنین کی مدد کریں گے، فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے۔ یہ لوگ احمق ہیں، نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے منافقین ہمیشہ مشکل ساز ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے آگاہ رہیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد وعجل فرجہم